Islamic inspiration. انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ کبھی کبھی وہ دشمن ہمارے باہر نہیں بلکہ اپنے اندر ہوتا ہے۔ ہمارا نفس ہمیں گناہ کی طرف کھینچتا ہے، لیکن کیا ہم اپنے نفس پر قابو پا سکتے ہیں؟ بالکل۔ آج ہم جانیں گے کہ اسلام ہمیں نفس کو کنٹرول کرنا کیا طریقہ سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی صرف دنیا کی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں دی۔ ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ کو پہچاننا، اس کی عبادت کرنا اور اپنے اعمال کو بہترین بنانا ہے۔ نفس کی ہر خواہش کو پورا کرنا کامیابی نہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ جب نفس ہمیں غلط راستے کی طرف بلائے، ہمیں اللہ کی رضا کو اپنے خواہش پر ترجیح دے۔ جب غصہ آئے، اپنے نفس کو روکے۔ جب کسی پر ظلم کرنے کا موقع ملے، اللہ کو یاد کیجیے۔ جب گناہ کا موقع ملے اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تب بھی یاد رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ نفس پر قابو ایک دن میں نہیں آتی، یہ روز کی محنت ہے۔ نماز کو مضبوط کیجیے، قرآن سے اپنی تعلق مضبوط کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے، اپنے اعمال کو روزانہ محاسبہ کیجیے۔ اپنے آپ سے پوچھیے، آج میں کیا اچھا کیا؟ آج مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ اور کل میں اپنے آپ کو کیسا بہترین بنا سکتا ہوں؟ پہلے نماز کی پابندی، دوسرے قرآن کی تلاوت اور سمجھ، تیسری غلط صحبت سے بچنا، چوتھی اپنی زبان اور غصے پر قابو، پانچویں ہر غلطی کے بعد اللہ سے توبہ، چھٹی روز اپنے اعمال کا محاسبہ۔ یاد رکھیے، نفس کو ہرانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی فطری ضرورتوں کو ختم کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو اللہ کی اطاعت کے نیچے رکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ بہت بار گر چکے ہوں، ہو سکتا ہے آپ سے بہت غلطیاں ہوئی ہوں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے۔ آج سے ایک نئی شروعات کیجیے۔ اپنے نفس کو کہیے، اب میری زندگی میری خواہشات نہیں، اللہ کی رضا کے مطابق چلے گی۔ یا اللہ ہمارے نفس کی حفاظت فرما، ہمیں گناہوں سے بچانے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے روشن فرما اور ہمیں قرآن اور سنت پر چلنے والا بنا۔ آمین۔ اگر یہ میسج آپ کو فائدہ مند تھا تو دین اس پاک کو سبسکرائب کیجیے اور اس میسج کو کسی اور تک بھی پہنچائیے۔